اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربنا قدیرا الذي اصطفى من عباده المرسلين سيد النبيين خاتم المرسلين محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. برادران عزیز، میں نے کل آپ سے جو گفتگو کی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ انسان کو انسان بنانے کی 3 کوششیں ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ان کوششوں کا عنوان ہے قانون، اخلاق اور مذہب. یہ قابل غور بات یہ ہے کہ قانون انسان کو انسان کیوں نہ بنا سکا، اخلاق کی اتنی کوششیں ہونے کے بعد بھی انسان بااخلاق کیوں نہ بن سکا، اور مذہب کی ہمہ گیری کے باوجود انسان ذلتوں کے غار میں کیوں پڑا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ قانون کی مجبوری یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے نفس کے اوپر اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اخلاق کی کمزوری یہ ہے کہ یہ انسان کے ذہن کو سمجھاتا تو ہے لیکن خود اس کے پاس پاور نہیں ہے. وہ آدمی کو یہ تو بتا دیتا ہے کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، مگر اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ اچھی بات کو کروا سکے، بری بات کو روک سکے. بس اسی بنا پر اب جتنی بھی کوششیں ہوئیں، قانون الگ رہا، اخلاق الگ رہا، مذہب الگ رہا، مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں دیگر مذاہب کے اوپر اس وقت روشنی ڈالنے کا وقت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام جسے اللہ نے پسندیدہ دین قرار دیا ہے، وہ ایک ہی وقت میں قانون بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مذہب بھی ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. یہ قانون بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مذہب بھی ہے. جب یہ انسان کو اچھے کاموں کی جزا دیتا ہے، برے کاموں کی سزا دیتا ہے، تو یہ قانون ہے. جب یہ
اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تو یہ اخلاق ہے۔ اور جب یہ انسان کے سر کو معبود کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے تو یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے۔ اور اس میں تینوں خصوصیات یہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھا نہیں سکے ہیں، لیکن یہ تینوں خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ انسان کے جسم کی دنیا میں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس کی باڈی ہے۔ سر دکھائی دیتا ہے، کان دکھائی دیتے ہیں، چہرہ دکھائی دیتا ہے، سینہ دکھائی دیتا ہے، ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، پیر دکھائی دیتے ہیں، یہ سب دکھائی دینے والی چیزیں ہیں۔ اور اس کے اندر اگر آپ چلے جائیے تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مثلا ہڈیاں کتنی ہیں، رگیں کتنی ہیں، اور اس کے اندر کون سی چیز کیا کیا ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی انسان کی وہ اس کی روح ہے۔ جسم دکھائی دیتا ہے مگر اس کی روح دکھائی نہیں دیتی۔ اور حقیقت کیا ہے کہ پورے اس جسم کے سسٹم کو جو کنٹرول کرتی ہے اسی کا نام روح ہے۔ چاہے اسے نفس کہہ لیجئے، روح کہہ لیجئے، جو بھی جو پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے وہ روح ہے۔ عجیب بات ہے کہ قدرت نے یہ سسٹم بنایا ہی ایسے ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر میں ہوں، کچھ چیزیں پوشیدہ ہوں۔ اور اسی لیے جب اس نے پہلی صفت ایمان والوں کی بتائی ہے تو اس میں یہی بتایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی تنہا جسم کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی کا سر جھکا دینا یہ دنیا کی رسم ہو سکتی ہے مگر انسان کے روح کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یؤمنون بالغیب، اور اس نے تو یہ دو چیزیں ہیں، اور ان دو چیزوں میں جو جسم کی کیفیت ہے اس کی بنیادی ضرورتیں تین ہیں جو بالکل لازمی چیزیں ہیں۔ جسم کو تین چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ بنیادی تین چیزیں ہیں، ہر انسان کو چاہیے۔ روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے۔ اور ان تینوں چیزوں کی خاطر انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ روٹی کی تلاش میں، کپڑے کی تلاش میں، مکان کے لیے پوری زندگی کا جو بھی کوششیں ہیں وہ سمٹ کے ان تینوں چیزوں کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزو کہ روٹی کتنی چاہیے انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کھائے گا؟ ایک حد ہوگی نا۔ وہ چاہے اپنے گھر میں کھا رہا ہو یا کہیں اور کھا رہا ہو، کچھ تھوڑا بہت ہی بس اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو روٹی اس کو کتنی چاہیے؟ یعنی ہم اس کو اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں 2 روٹی۔ کپڑا کتنا چاہیے؟ گرمیوں میں کچھ تھوڑا کم، سردیوں میں کچھ تھوڑا زیادہ، یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ٹھیٹھ سردی پڑ رہی ہو، جو میکسیمم ہو سکتی ہے، اس میں ایک حد تک ہی لباس کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کا اکٹھا کر کے خود آدمی پہن لے۔ اگر پہنے گا تو پتہ نہیں ان سے کیا کہا جائے گا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک حد ہے اس کی۔ مکان
کے لیے کتنی ضرورت ہے آدمی کو رہنے کے لیے؟ انتہائی بڑے بڑے مکانات سب کے سامنے ہیں، دیکھے بھی جاتے ہیں، موجود ہے، کون نہیں جانتا کہ صاحب کہاں سے کہاں تلک ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے وہاں تلک، اس میں اتنے کمرے ہیں، اس میں اتنا لیونگ روم ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ ہم نے کہا سب آپ کا ہے؟ کہاں سب ہمارا ہے؟ رات آئی، کہا جی کیا پروگرام ہے؟ کہا میں سونے جا رہا ہوں۔ جا کے دیکھا تو ایک بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ ہم نے کہا یہ تو پورا گھر تھا آپ کا، لیٹے جا کے صرف ایک جگہ کے اوپر؟ کہا پھر اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب مکان ہے تو اس سرے سے اس سرے تلک کروٹیں لیتے رہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کا گھر ہے۔ کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کس قسم کے آدمی ہیں؟ ارے یہ تو ملکیت ہے، ورنہ ضرورت تو 2 گز زمین کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ضرورت تو صرف 2 گز زمین ہی کی ہے۔ آدمی کروٹیں بدل بدل کے اپنی بے چینی کا اعلان تو کر سکتا ہے، آرام کرنے کے لیے تو اتنی ہی جگہ چاہیے۔ یہ 2 چیزیں اللہ، یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان کے جسم کی ضرورتیں ہیں یہ بہت ہی لیمیٹڈ ہیں۔ 2 روٹی چاہیے، 2 کپڑا چاہیے، 2 گز زمین چاہیے، اور ساری جسم کی پوری زندگی کی کوششیں اسی کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ لیکن جس چیز کا دوسرا پہلو ہے جسے نفس کہتے ہیں، جسے روح کہتے ہیں، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پوری کوششیں کس بات کے اوپر ہوں گی؟ جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، جس کی بنیادی ضرورتیں صرف 3 ہیں۔ نفس کی ضرورت بھی 3 چیزیں ہیں، جیسے جسم کی ضرورت 3 ایسے نفس کی ضرورتیں 3۔ ایک علم چاہیے، تربیت چاہیے، اخلاق چاہیے۔ اس کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے، علم ہو، تربیت ہو، اخلاق ہو۔ صرف علم لے کے اس کے اوپر عمل نہ کرنا کافی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد میں اس کا اظہار نہ ہو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو علم چاہیے، تربیت چاہیے، اخلاق چاہیے۔ جسم کی ضرورت پوری کرنے کے واسطے پوری زندگی گزر گئی اور اس کے لیے کوئی توجہ نہیں۔ اور یہ تینوں ضرورتیں ایسی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ تینوں پہلو ایسے ہیں جیسے وہ سمٹی ہوئی چیزیں اتنی ہی ہے لامحدود چیز، علم۔ اور فرمائیے، حضرت سرور کائنات حضور احمد مصطفیٰ سے بڑھ کے عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے عابد کون ہوگا؟ مگر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے چادر کے اوڑھنے والے پیغمبر تم رات کو عبادت میں کھڑے تو ہوا کرو لیکن کچھ کم کر لیا کرو۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں، رات کو جب عبادت کیا کرے تو کچھ کم کر لیا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی اس سے کچھ کم۔ دوسرے موقع پر ارشاد ہوتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل تھوڑا ہی کیا ہے کہ آپ اپنے کو مصیبت میں ڈال لیں۔ یہ منزل ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ عبادتوں میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے کوئی خیال ہی نہ ہو۔ تو یہ منزل ہے عبادت کی، نبی کی، اور اسی نبی کو حکم کیا ہوتا ہے کہ عبادت کیا کرو تو کچھ کم کر لو۔ مگر وہی مقام علم میں جب اس سے خطاب ہوتا ہے تو حکم کیا ہوتا ہے؟ قل رب زدنی علما، میرے معبود علم میں اضافہ کر دے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا عبادتوں کی انتہا ممکن ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
عبادتوں کی انتہا ممکن ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ تو آپ کا تجربہ بھی ہے کہ دیکھیں علم کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. یہ دوسری منزل. تربیت ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو اور ماں باپ کو بھی کہہ دیا ہو. یہ کسی جگہ کا کلچر ہو سکتا ہے کہ 18 سال کے بعد میں گھر سے نکال دو. یہ کسی کا خاص کلچر ہو سکتا ہے، مگر اس کے یہاں یہ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ رشتہ وہ ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. نہ ماں باپ کبھی اس سے الگ ہوتے ہیں، نہ وہ ماں باپ، نہ اولاد کبھی ماں باپ سے جدا ہے. اور ذرا غور فرمائیے اس سے رشتے کا تعلق کیا ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے اس کا جو دوسری صفت ہے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف ہے اس اللہ کے واسطے جو عالمین کا رب ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی یہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ تربیت کر کے کسی کو ایک تکمیل کی منزل تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں رب. جو کسی کو ہر وقت تربیت کر کر کے مکمل نشان تک پہنچا دے، یہ رب کہلاتا ہے. اس میں بھی دعا ہے اللہ اکبر. ہمیشہ جب بھی کہا گیا وہ رب کہہ کے یا رب یا رب یا رب. یہ تربیت کی منزل. اخلاق کی منزل کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کر دوں. میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی منزلوں کو تمام کر دوں. بعثت رسول یہی ہے. اب ذرا غور فرمائیے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے قدرت نے انسان کو کچھ تھوڑا سا اختیار دیا اور یہ کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے طاقت تمہیں دے دی ہے، اب دیکھتے تم کرتے کیا ہو. اگر تم نے نفس کو درست کر لیا تو کامیاب ہو، نہیں کیا تو ناکام. غور کیجیے گا. یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، اور سب سے زیادہ غفلت ہے تو اسی کے بارے میں. سب سے زیادہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو آئیے میں چلتا ہوں. کسی صاحب نے اطلاع دی کہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں لوگ ہاں پہنچے، چاہنے والے دوست احباب رشتہ دار. جانے کے بعد میں کہا بھائی مرحوم کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا یہ لیٹے ہوئے ہیں. اب جو جا کے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ تو اس میں مر کیا گیا. جسم ان کا ہے، چہرہ ان کا ہے، سر ان کا ہے، ٹانگیں ان کی ہیں، پاؤں ان کے ہیں، ہر چیز تو موجود ہے، آپ کہتے مر گیا. کہا کہ پھر آپ کیسے آپ کو سمجھایا جائے؟ ہم نے کہا یہ تو بتائیے آخر وجہ کیا ہے. کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے مرنے میں اور زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا آپ ہی بتا دیجیے کیا فرق ہے. کہا کہ اب آپ دیکھیے جب تک اس کے جسم میں روح باقی تھی، اگر ذرا سا کانٹا پیر میں چبھو دیا تو چلانے لگا، ہاتھ پہ کانٹا چبھویا چلانے لگا، کسی اور حصے کو ذرا سی بھی کوئی اذیت پہنچی چلانے لگا. اور اب اس کے بعد میں اب یہ کیفیت ہے کہ چاہے جو کچھ کر لیجیے کچھ نہیں بولے گا. تو میں نے کہا آخر جسم تو پورا موجود ہے، آخر کیسے پہچانا؟ کہا اتنا ہی تو معلوم ہے تمہیں، جسم دیکھ رہے ہو، نفس کو نہیں دیکھ رہے ہو، روح کو نہیں دیکھ رہے ہو. میں نے کہا جب روح ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ کہا روح دکھائی دینے کی چیز نہیں ہے، مگر اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں، اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا اس سے کہیے جب تک چلتا تھا، پھرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، پھر کہیے کہ چلنے لگے. کہا کیسے کریں؟ روح الگ ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم انسانی حاکم نہیں ہے، محکوم ہے. حکومت کرنے والا کوئی اور ہے اور وہ روح ہے.
وہ پردہ غیب میں ہے. تو اب اتنا اندازہ تو ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی سلطنت ہو اس کا حاکم نظر بھی آئے، آثار سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت چل رہی ہے. تو اگر کائنات کا کوئی حاکم پردے میں غائب ہو تو کائنات کا بقا خود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اب ظاہر ہے کہ اس کے علامت کیا ہے؟ فوراً سب سے پہلی تیاری ہوئی کہ اس کو دفنانے کا انتظام کیا جائے. کہا رے بھائی کیا عمر تھی مرحوم کی؟ کہا 100 برس کے قریب تھی. تو ہم نے کہا پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ 100 برس ساتھ رہا ہے تو 5-4 سال اور رکھ لو. کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ اب تک کیسے ممکن تھا؟ یہی تو تھا جو ہمارا عزیز تھا، رشتہ دار تھا. تمہیں نہیں معلوم؟ سب سے پہلی کوشش کیا کی کہ اس کے ہاتھ پیر سیدھے کیے، پیر باندھ دیے. ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی. کہا ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر زیادہ دیر ہو جائے گی تو پھر ہاتھ پیر سیدھے نہیں ہوں گے. ہم نے کہا اب تک کیسے باقی تھے؟ کہ اب تک زندگی تھی. اب تک زندگی تھی. تو میں نے کہا اب کیا وجہ ہوگی؟ کہ موت ہے. تو یہ علامتیں ہیں، یہ پہچان ہے زندگی اور موت کی کہ جب تلک کے لچک ہوتی ہے زندگی کے آثار ہوتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا، فقرہ کہ گزر رہا مجھے. جب تلک زندگی ہے، جب تلک کے لچک باقی ہے، اس وقت تلک زندگی کے آثار باقی ہے. جب موت کا مکمل سایہ ہو جاتا ہے تو اکڑ پیدا ہو جاتی ہے نا توجہ؟ جب موت کا سایہ گہرا ہو جاتا ہے تو اکڑ پیدا ہو جاتی ہے. بس اسی علامت سے پہچان لیجئے، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا سوسائٹی، جب تک اس میں لچک باقی ہے زندگی باقی ہے. جب اکڑ پیدا ہو جاتی ہے چلتے پھرتے سائے ہو سکتے ہیں، زندگی نہیں ہوتی. صلوات بر محمد والے محمد. یہ لچک ہے. اور بس میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہ جو پہلو ہے کہ جہاں انسان کو منزل ہے کہ انسان کو انسان بنا کے کیسا جائے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اور وہ ہدایت کے جو سورسز ہیں وہ خدمت میں آپ کی پیش کر رہا ہوں. کچھ وہ مذہب ہیں کہ جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آسمانی مذہب نہیں کہلاتے. فرق ان میں یہ ہے کہ جو مانتے ہیں کہ اللہ سے وحی نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، فرشتہ آیا، وہ آسمانی مذہب کہلاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کے وہ اوپر والا کسی کو ایسے شخص کو پیدا کر دیتا ہے زمین میں کہ جس کے ذہن میں ریفارم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ مطلب زمینی مذہب ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو 3 کو مانتے ہیں، 3 سورسز کو. کچھ وہ ہیں کہ جو 4 کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 5 کو مانتے ہیں. جو 3 کو مانتے ہیں وہ بھی پیش کر رہا ہوں، جو 4 کو مانتے ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں، جو 5 کو مانتے ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. لیکن نہ 3 کے ماننے میں کوئی عذر ہے، نہ 4 کے ماننے میں عذر ہے، نہ 5 کے ماننے میں ضد ہے. بات صرف اس بات اتنی سی ہے کہ اگر تجربے کی کسوٹی میں 3 سے کام چل جائے تو 4 کی ضرورت نہیں، اور اگر تجربہ بتا دے کہ 4 ضروری ہیں، 5 کی ضرورت نہیں، تو پھر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو بالکل آبجیکٹو اسٹڈی کے طور پہ پڑھیے گا تو نتیجہ یہی نکالنا پڑے گا. وہ 3 کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ انسان کے سینسز ہیں. 5 سینسز: چھونا، چکھنا، سونگنا، سننا، دیکھنا. یہ 5 سینس ہیں. انہی کے ذریعے سے ہمیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے. اسی سے ہمارا کائنات سے تعلق ہے. یا دیکھیں گے، یا سنیں گے، یا چکھیں گے، یا انہی 5 کے ذریعے سے.
بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی بینائی کمزور ہو جائے، اس سے پوچھئے کہ دیکھنا کیا ہے۔ اگر کسی کو سننے کی طاقت کم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سننے کے فائدے کیا ہیں۔ یہ 5 سورسز ہیں، بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، مگر ان میں ایک بات ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے لیے 2 کمیاں ہیں اس کے اندر۔ یہ بہت اہم ہیں مگر کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ 5 سینسز سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے وہاں اپنے ملک کی مثال یاد ہے کہ 2 ٹرینیں کھڑی ہیں پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ادھر ایک ادھر، ایک میں بیٹھے ہیں، ایک کھڑی ہوئی ہے، تو نظر وہ آتی ہے چلتی ہوئی جو نہیں چل رہی ہے، اور جو چل رہی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے کھڑی ہوئی۔ عید کا چاند جب دیکھا جاتا ہے تو کبھی کبھی کوئی جھلک سی چاند کسی نظر آتی ہے مگر وہ ہوتا نہیں ہے نا۔ توجہ آپ کی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان 5 سینسز کے جو سرکل ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ ایک حد تک نگاہ دیکھ سکتی ہے، ایک حد تک کان سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ غور کیجئے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے 5 سینسز کو بہت بڑی اہمیت تو دی ہے مگر فائنل نہیں ہے۔ ان کے جو کچھ بھی فراہم کردہ انفارمیشن ہے اس کو پرکھنے کے واسطے اللہ نے عقل عطا کی۔ عقل عطا کی ہے کہ جو دیکھو اس پہ غور کرو، صحیح ہے کہ غلط ہے، جو سنا ہے اس پہ غور کرو، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ مگر عقل کے ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہی خیمے ڈال دیے کہ بس جب عقل ہے تو بہت کافی، اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ مگر ایک ہی چیز کے اوپر دنیا کے عقل مندوں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ دونوں تو درست نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی چیز پہ جب یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک تو غلط ہے۔ جب غلط ہے تو اب ضرورت کیا ہے، اب کیا ہو؟ تو اس کا ایک فیصلے کے لیے ایک اور طاقت لوگوں نے بتلائی، وہ انسان کا کانشنس، ضمیر، وجدان، جو بتا دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر کسی پریشر میں اپنے عقلی گدوں سے انسان نے کوئی غلط کام کیا ہے مگر تنہائی میں جا کے پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اور اسی کا پریشر اتنا شدید ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے۔ مگر اتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس ضمیر کی طاقت بھی بس لیمیٹڈ ہے، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایک ہی جرم کو کوئی انسان بار بار دوہرا لیتا ہے تو ضمیر کمزور پڑ جاتا ہے۔ جو پروفیشنل کرمنل ہوتے ہیں ضمیر ان کے پاس بھی ہوتا ہے مگر ریپیٹ کرتے کرتے ضمیر ختم ہو گیا۔ یہ تھے 3 ذریعے ان کے کہ جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے۔ توجہ کا طلبگار ہوں میرے جو اگلی منزل پہ قدم رکھ رہا ہوں۔ اب جو آسمانی مذہب ہیں انہوں نے کہا کہ ایک چوتھا ذریعہ ہے ہدایت کا، سینسز، عقل، وجدان، اس کے ساتھ چوتھا ذریعہ ہے وحی الہی۔ اللہ کی طرف سے جو بھی احکام نازل ہوئے وحی کی شکل میں، وہ ہیں کہ جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، جن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے نازل ہو رہا ہے، جو کچھ اتر رہا ہے وہ سب صحیح ہے نا۔ توجہ آپ کی، یہ وحی ہے۔ اور اسی وحی کے سلسلے میں قرآن مجید نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں ان کے حق ہونے میں شبہ ہے تو جسے تم لے آؤ۔ اگر تم شک کر رہے ہو کہ ہماری طرف سے نہیں آیا تو تم ایسی بنا کے لے آؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ بس میں یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اب توجہ کا طلبگار ہو۔ تو وہی آنے کے بعد میں اب نوبت وہ آ گئی ہے کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے،
انسان کے پاس سینسز بھی ہیں، وجدان بھی ہے، وہی بھی ہے، تو دنیا بگڑ جاتی تو بگڑ جاتی، کم سے کم مسلمان نہ بگڑتا. اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا سورس ہو گیا نا. اور کوئی بگڑ جاتا تو کوئی بگڑ جاتا، مسلمان کو تو نہ بگڑنا چاہیے تھا، مگر روئے زمین پہ آج سب سے بگڑا ہوا مسلمان ہی ہے، سب سے بگڑا ہوا مسلمان ہی ہے. کیوں؟ اس کے پاس وہی بھی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس ضمیر بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کیوں بگڑا؟ کہا کہ وہی ہے تو صحیح، مگر وہی کو سمجھنے میں غلطی کے امکان پائے جاتے ہیں، غلطی کے امکان پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اب وہی اتنی قیمتی چیز ہوتے ہوئے بھی کہا میں تجربے سے گزارنا چاہ رہا ہوں، کہا اپنی جگہ پر ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے. وہی آنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ضرورت باقی رہتی ہے، اور اگر باقی رہی ہے تو کیسے رہی؟ بس اب آ جائیے جہاں ارشاد ہوتا ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. اگر علم آنے کے بعد بھی آپ سے کوئی دلیلیں کر رہا ہو، حجت کر رہا ہو، بات کو نہ مان رہا ہو، تو ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ جانے دیجیے جہنم میں، کہاں تک لڑے ان سے؟ کہ نہیں، وہ ہدایت ہی کیا کہ جو کسی بات پہ جا کے عاجز ہو جائے. کہ فقل تعالوا ندعو ابنانا، بلا لو اپنے بیٹوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنی عورتوں کو. اے میرے معبود اس کی کیا ضرورت ہے؟ آیتیں اتر گئی، نبی نے سنا دیا، پیغام دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ بھی لیا، سوچ بھی لیا، عقل سے کام بھی لے لیا، مگر پھر بھی اب کیا ضرورت بچی ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں سینسز رک جائیں، عقل فیصلہ نہ کر سکے، ضمیر آگے نہ بڑھ سکے، وہی بھی پورا کام نہ کر سکے، آگے بڑھنے کے بعد میں وہ منزل باقی رہ جاتی ہے کہ وہی اگر وہی مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو علم آ گیا ہے، عمل کو پیش کر دو. علم آ گیا، عمل کو پیش کر دو. یا لفظ بدل کے کہوں کہ جہاں قرآن آنے کے بعد بھی لوگ ہدایت نہ پا رہے ہوں تو اہل بیت کو پیش کر دو، اہل بیت کو پیش کر دو. اور اب سوچئے صرف اہل بیت کا آنا تھا کہ وہی جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے سر جھکانے کے لیے تیار ہو گئے. اب تک جو نہیں ماننے تھے وہی ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ آیتیں بھی آ رہی تھی، رسول بھی آ رہا تھا، گفتگو بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. اب جو آئے ہیں تو ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، یہ بتانے کے واسطے کہ دیکھو وحی الہی تبھی کارگر ہوتی ہے جب اہل بیت کے دروازے سے لی جا رہی ہو. صلوات بر محمد والے محمد. اور وہ لوگ جو اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمیں اب وہی ماننے کے، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اب ذرا وہ 5 سورسز جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ آیت جو میرا عنوان بیان ہے، اب اسی سے آگے بڑھوں گا. ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. معبود اب ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا میں لرز رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں، اس لیے کہ ترجمہ 2 طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک اہدنا صراط المستقیم، معبود ہدایت کر صراط مستقیم کی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ معبود باقی رکھ صراط مستقیم پر. وہ کہتے ہیں جب ہم پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں تو پھر ہمیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ہدایت پہ باقی رکھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہدایت کی دعا اس سے بحث نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ چاہے اس کے کوئی بھی معنی ہوں، مگر یہ جو آیت ہے یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، اور سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جسے ہر نماز پڑھنے والا کم سے کم دن میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کم سے کم دن میں 10 مرتبہ ضرور پڑھے گا.
اور جب دن میں 10 مرتبہ پڑھے گا تو دعا یہی کہے گا، معبود صراط مستقیم کی ہدایت کر یا باقی رکھ۔ یہ دعا کا مطالبہ، یہ دعا کا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان متوجہ رہے کہ کم سے کم 10 مرتبہ دن میں بہکنے کے اندیشے ہیں، ورنہ اتنی دعا نہ منگوائی جاتی ہے۔ کم سے کم 10 مرتبہ، اور اگر سنتی نمازوں کو دیکھ لی تو اور تعداد زیادہ ہے۔ ہمیں باقی رکھ صراط مستقیم پر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ عربی میں دعا مانگ لیجئے، فارسی میں مانگ لیجئے، انگلش میں مانگ لیجئے، ہندی میں مانگ لیجئے، اردو میں مانگ لیجئے، کسی زبان میں چاہے آپ دعا مانگ لیجئے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا مانگو تو صرف اسی زبان میں مانگو۔ مگر یہ دعا ایسی ہے، اگر اسے نہیں پڑھا قرآن مجید کی اس دعا کو تو نماز ہی نہیں ہے۔ کھلی چھوٹ ہے کہ آپ اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے، کسی زبان میں دعا مانگ لیں، مگر یہ دعا آپ کو انہی الفاظ میں مانگنی ہے، انہی الفاظ میں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ 2-4 لفظ کا ترجمہ کر کے پیش کر دیں، پورا کا پورا دہرانا ہے انہی الفاظ کو۔ تو آخر جس نے اجازت دی ہے، آپ دیکھتے نا کہ ابھی دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ دعائے مشلول پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، بیسڈ ہیں مگر بینی الفاظ نہیں ہیں۔ تو جب یہ اوروں کے لیے دعا کی اجازت ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں؟ اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بس معبود ہدایت کر دے، کسی زبان میں ہو، مگر حکم ہے کہ انہی الفاظ کو دہرانا پڑے گا۔ تو اتنی پابندی کیوں ہے؟ کہ اس لیے بتا رہے ہیں معاملہ ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، اور ہدایت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بندوں کو اپنی پسند کے الفاظ کا بھی اختیار نہیں، بندوں کو اپنے الفاظ کے اختیار پسند کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ الفاظ بھی ہمارے ہوں گے چونکہ معاملہ ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، لہذا الفاظ ہمارے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ پروردگار اپنے بندوں کو یہ اختیار بھی نہیں دیتا کہ ہدایت کے لیے اس کے اپنے الفاظ ہوں، تو ہادیوں کے انتخاب کا اختیار کیسے دے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ابتدا کہاں سے؟ ابتدا وہاں سے الحمدللہ رب العالمین۔ معبود مقصود تو دعا ہے نا، تو پھر یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہ دیکھو دعا کا سلیقہ بھی ہوتا ہے، دعا کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سامنے پہنچے اور بس مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اسے پہچان تو لو کہ کس سے مانگ رہے ہو، اس کو جان تو لو وہ کون ہے۔ بس اس کی یہی تمہید ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے واسطے جو عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں۔ لفظ کیا ہے؟ حمد، اور یہ اسی کے ہم مانی ایک لفظ ہے مدح، اس میں بھی 3 حرف ہیں، میم دال ہے، اس میں بھی 3 حرف ہیں، ہے میم دال۔ بات صرف ترتیب کی ہے، بات صرف ترتیب کی ہے۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ مدح کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ مدح ہے اللہ کے واسطے جو رب العالمین ہے، یہ کہا حمد ہے اللہ کے واسطے جو عالمین کا رب ہے۔ آخر اس حمد کے معنی کیا ہے؟ بس دونوں کا فرق بچوں کو یاد دلا دوں۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو کسی با اختیار کام کے اوپر تعریف کی جاتی ہے، اور مدح اس کی بھی ہوتی ہے جو با اختیار کام ہو، اور اس پر بھی ہوتی ہے جو بے اختیار ہو۔ مثلا کسی موتی کی تعریف،
کسی بلڈنگ کی تعریف، کسی درخت کی تعریف یقیناً تعریف ہوگی، مگر اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اسے مدح کہہ سکتے ہیں. حمد وہ تعریف کہلاتی ہے کہ جس نے جو کام کیا ہے اختیار رکھتے ہوئے کیا ہو، ارادے کے ساتھ کیا ہو. الحمد ارادے کے ساتھ میں کیا ہو، حمد ہے اس کے لیے. اور پھر جب اسی کے لیے ہے تو یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ تمام تعریف اس کے لیے. صحیح ترجمہ یہ نہیں کہ تعریف اللہ کے واسطے، صحیح ترجمہ یہ کہ تعریف اللہ ہی کے واسطے، یعنی جو بھی تعریف کے لائق ہے صرف وہ ہے. تو میرے معبود، تعریف تو اوروں کی چیزوں کی بھی ہوتی ہے، مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، کائنات کی تعریف ہوتی ہے، بلڈنگوں کی تعریف ہوتی ہے. کہا جب بھی کوئی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت وہ بنانے والے کی ہوتی ہے. اگر کسی نے کوئی تصویر بنائی ہے تو اس کی تعریف اس تصویر کی تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. اگر کسی مکان کی بلڈنگ کی تعریف ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تعریف اس کی ہو رہی جس نے بنایا ہے. بس اس موقع پر بات تھوڑی سی ذرا کچھ سوکھی ہوئی جا رہی ہے، اس لیے مجھے اب غالب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ جو کسی کی تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ اس کی تعریف ہوتی ہے. غالب نے اسی نقطے کو سامنے رکھ کے کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، یعنی در حقیقت اگر اس کے خاص بندوں کی تعریف ہو رہی ہے تو تعریف بندوں کی نہیں ہے، اس کی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تعریف اس کی ہے. اور پھر کون؟ جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، دونوں لفظوں کا تعلق رحمت سے ہے، مگر رحمان الگ رحیم الگ. آخر ضرورت کیا تھی؟ کہ رحمان ہے سب کے لیے، رحیم ہے مومنوں کے لیے. رحمان اس کی صفت یہ ہے، اسم خاص لصفت عام، نام خاص ہے صفت عام ہے. یعنی رحمان ہر ایک کا نام نہیں ہو سکتا، رحیم ہو سکتا ہے. اگر کوئی رحمان نام رکھتا ہے تو اسے نام رکھنے کا حق نہیں ہے. عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان نہیں. رحمان اس کی صفت ہے. اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ جب اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مانتا. سورج کی روشنی سب کے لیے، ہوا کا فیض سب کے لیے، پانی کے فائدے سب کے لیے، اور جو مانتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. میرے معبود، کم سے کم یہ فرعون، یہ نمرود یا اسی طرح کے بھائی بند لوگ آپس کے، کم سے کم ان کے کھانا بند کر دیتا، ان کا پانی بند کر دیتا، سانس لینا بند کر دیتا. 2-4 دن تو بہت بڑی بات ہے، چند لمحوں ہی میں تیرے سجدے میں ہوتے، چند لمحوں میں. مگر وہ دیکھتا رہا، سرکشی کو دیکھتا رہا، نافرمانی کو دیکھتا رہا، مگر نعمتیں بد نہیں کی. اب ذرا غور فرمائیے، جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی نعمتیں نہیں چھینتا. تو اس کا پیغمبر کیسا ہوگا جو رحمت للعالمین ہے؟ وہ بھی ایسا ہوگا کہ دشمن پتھر مار رہے ہوں گے وہ دعا کر رہا ہوگا، وہ ایسا ہوگا. بس سلسلے سے سلسلہ ملاتے رہیے. رب العالمین وہ جو بدسلوکی، بے ایمانی دیکھتے ہوئے بھی، کفر دیکھتے ہوئے بھی نعمتوں کو نہ روکے. رحمت للعالمین وہ ہے کہ جو دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی، دشمنوں کے سلوک کے اوپر ان کو رحمت سے محروم نہ کرے. تو جو ان کا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، وہ کیسا؟ وہ بھی ایسا ہوگا کہ دشمن اس کے حق کو چھین لیں
مگر اس کے باوجود جب بھی مشکل ہو تو مشکل کشائی سے رکے نہیں. وہ ان کا ظرف ہے کہ حق کو چھین لیا، یہ ان کی بلندی ہے کہ دشمنی دیکھتے ہوئے بھی ہاتھ کو روکا نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. یہ وہ کردار ہے، اور یہی عزیزان محترم وہ کردار ہوتا ہے کہ جس کے لیے بھیجا گیا ہے. کہ دیکھو دعا کے لیے کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں تو فوراً ہی یہ کہا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. یہ دونوں کا برابر ہونا یہ بتلا رہا ہے اے معبود اپنے طور پر تو ہم ہدایت بھی تلاش نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری مدد شامل نہ ہو. تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور جب مدد چاہیے تو اب کہا کہ اہدنا صراط المستقیم، ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. کون صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمتیں اتری. میرے معبود بندہ دعا کر رہا ہے، صراط مستقیم کہہ رہا ہے مجھے بتا دے. یہ تو نے کیا حکم دیا کہ صراط مستقیم اس وقت تک ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان بندوں کا بھی ذکر نہ ہو جائے جن پہ نعمتیں اتری ہیں. جب تک ان بندوں کا بھی ذکر نہ ہو جن پہ نعمتیں اتری ہیں. اب تو پتہ چلا وہ توحید کون سی ہے. اور یہ توحید کون سی ہے؟ اللہ کی پسندیدہ توحید یہ ہے دعا اس سے مانگو، ذکر اس کے خاص بندوں کا بھی کرتے رہو. صلوات بر محمد والے محمد. ورنہ اس بیچ میں بندوں کا ان کا ذکر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اسی لیے تو ہے کہ ہمیں وہ توحید نہیں چاہیے جو سیاست کے لباس میں لپٹی ہوئی ہو. وہ کیا ہے کہ بس ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ. کیوں؟ اب کون دیکھے دل میں جھانک کر کہ یہ جو کچھ زبان پہ کہہ رہے ہیں دل میں بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے اس نے واسطہ قرار دے دیا، ان کا راستہ ہے مجھ تک آنے کے لیے جن پہ میری نعمتیں اتری ہیں. عزیزان محترم، ان خاص بندوں کا ذکر کیے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. اب امت کا فریضہ ہے کہ اس سے دعا بھی کرے، ان لوگوں کو بھی تلاش کرے کہ جن پر اس نے نعمتیں اتاری ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. اور بس اس نے اب وہ ہدایت کے دو راستے عام طور کے اوپر کہا جاتا ہے، اور یہ عربی ڈکشنری میں بھی آپ کو مل جائیں گے. ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا. اور راستہ دکھانا بہت آسان ہے. کوئی بھی شہر میں وارد ہوا کہ بھائی آنا چاہتے ہیں، اب تو خیر بڑی سہولتیں ویسی بھی ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ جو گاڑی میں لگا دیتے ہیں اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. کہا یہ بتایا اس پہ گاڑی پہ لگا دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا، آپ نے ڈال بھی دیا. کہا ہاں وہ ڈال دو گیا، لیکن آتے آتے ایک جگہ کچھ ذہن پریشان ہو گیا یا کہیں توجہ ہو گئی، بھول گیا. تو یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے جس کا معنی ہے راستہ دکھانا، جس میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کہ جو کچھ بتایا ہے وہ یاد رہا کہ نہیں. یہ راستہ دکھانا ہے. پرانے زمانے میں تو اس سلسلے میں ایک بڑی مثال دی جاتی تھی کہ کسی شخص نے آنے کے بعد میں بستی میں پوچھا فلاں صاحب کا مکان ہے، کہاں ہے؟ کہا وہ جو درخت کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو کوا بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا گھر ہے. اب یہ جو کہہ کے چلے اتنے میں کوا اڑ گیا. کہا بھائی کیا ہے؟ کہا ہم کیا بتلائیں؟ یہ ہے راستہ دکھانا، اس لیے کہ اس میں ہر وقت بہکنے کی گنجائش رہتی ہے. ایک ہدایت کے معنی ہے
ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ہدایت کا دوسرا راستہ ہے. وہ ناقص ذریعہ ہے، یہ مکمل ذریعہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو لے کے اس دروازے تک پہنچا دے کہ جہاں اس کی منزل ہے، اب بہکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے لیے ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو منزل تک پہنچا دیں، تو پیغمبر اکرم کے بعد کیا اس ہدایت کی ضرورت باقی رہی یا نہیں رہی؟ اس لیے کہ سن 11 ہجری تک تو رسول موجود تھے، اور رسول کے زمانے میں تو اتنے بلند لوگ موجود تھے، اتنے بلند لوگ کہ بس ان کے بارے میں تو جو کہیے وہ کم ہے. میں زیادہ اس سلسلے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر اتنا معلوم ہے جو میں نے سنا ہے کہ اتنے بلند درجے کے اوپر فائز ہے ہدایت کے کہ جس کی چاہے پیروی کیجئے ہدایت مل جائے گی. توجہ ہے نا؟ بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی پیچھے چل پڑیے ہدایت مل جائے گی. یعنی یہ تو بالکل 100% گارنٹی ہے کہ کسی کے بھی پیچھے چل جائیے ہدایت مل جائے گی. اس کا حال اللہ جانے، خود اسے بھی ہدایت تھی کہ نہیں. مگر ہے یہ کہ میرے تو جو ہیں ساتھی وہ ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے. تو ہم نے کہا جب طوفان آتے ہیں تو ستارے تو غائب ہو جاتے ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ایسے بلند برگزیدہ ہدایت یافتہ طبقے کے ہوتے ہوئے تو رسول کی ضرورت، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اتنے بلند مرتبہ لوگوں کے کہ جن کے بارے میں کہہ رہا کہ اگر کوئی پیچھے چل پڑا ہے تو اسے ہدایت مل جائے گی، تب بھی رسول کی ضرورت تھی. اور جب نہ رسول رہا نہ وہ لوگ رہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میرے معبود، آخر اس ایسے آئیڈیل سماج میں تو نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کرنے کے لیے، جبکہ قرآن بھی تھا، آیتیں بھی تھی، اور اتنے چاہنے والے لوگ بھی تھے. مگر اس کے بعد میں ہم جیسے گنہگار نے ہدایت کو بالکل ختم کر دیا. کہ اسی لیے بتا رہے ہیں محمد الرسول اللہ گئے ہیں، محمد عبداللہ گئے ہیں، رسالت باقی ہے. اور جب رسالت باقی ہے تو نمائندہ رسالت بھی باقی ہے. اس لیے کہ اس امت کو سفر طے کرنا ہے صبح قیامت تک کے لیے، اور جب صبح قیامت تک کا سفر باقی ہے تو ہدایت کی ضرورت بھی باقی ہے. جب ہدایت کی ضرورت ہے تو کسی ہادی کا رہنا بھی ضروری ہے. صلوات بر محمد والے محمد. یہ ہماری ہدایت فرما. اور پھر جب ہدایت کرنے کی منزل آتی ہے تو پھر وہ عجیب منزل ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. بس اسی میں سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے فرعون و نمرود سے رزق نہیں چھینا. رحمت للعالمین وہ ہے کہ جو کانٹے بچھانے والے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی. اسی کا جانشین امام المتقین وہ ہے کہ لوگوں نے ستایا، حق چھینا، مگر مشکل آسان کرتا رہا. اسی کا لخت جگر وہ ہے جو کربلا کے میدان میں ہے. دشمن پیاسا ہے، 1000 کا لشکر ہے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور حسین نے خود کھڑے ہو کے پانی پلا دیا، خود کھڑے ہو کے پانی پلایا. کتنے ساتھی تھے؟ عام طور پہ تعداد 72، تاریخ میں ملتا ہے تقریباً 150 کے قریب، لیکن ان میں سے کچھ بعد میں بھی آئے ہیں. وہ جو 1000 کے لشکر کو سیراب کر سکتا ہے وہ پانی، 1000 گھوڑوں کو سیراب کر سکتا ہے. اگر وہ پانی بچا لیا ہوتا
تو اتنی جلدی حسین کے خیموں سے العطش کی آوازیں نہ آئی ہوتی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی سے بے چین پانی کے لیے تڑپ رہے. مگر ایک بات ہے جان محترم، توجہ کا طلبگار ہوں، ذرا غور کیجیے گا. یہ قافلہ کربلا سے چلا کوفے، کوفے سے چلا شام. جگہ جگہ کے اوپر ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ بچوں کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، پانی طلب کر رہے ہیں. مگر کیا یہ ممکن ہے کہ جو فوج پانی نہ دے رہی ہو وہ کھانا دیتی ہوگی؟ میں توجہ چاہوں گا. کیا وہ کھانا دیتی ہوگی؟ جو پانی دینے کے لیے روادار نہ ہو وہ کھانا دے دیں گے؟ مگر اخلاق کی بلندی دیکھیے ان بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی. آپ کو قدم قدم پہ پانی کی طلب تو ملے گی، کہیں کھانے کا ذکر نہیں ملے گا. کھانے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ پانی مانگنا عزت نفس کے خلاف نہیں ہے، کھانا مانگنا غیرت کے خلاف ہے. اللہ اکبر. غور کریں، یہ کربلا ہے اور اس کا ثبوت کھانے کی کیا نوعیت ہوئی. کھانا جو بھی ملتا تھا بس اتنا ملتا تھا تاکہ قیدی بھوک سے مر نہ جائیں. مر گئے تو یزید کے سامنے کس کو پیش کریں گے؟ زندان شام علی کی بیٹی زینب کبریٰ ثانی زہرا، سید سجاد نے ایک روز دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. امام حیران ہو گئے. نماز ختم ہوئی، پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں آج تک میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے، آج بیٹھ کے نماز پڑھنے کا سبب کیا تھا؟ علی کی بیٹی نے سر جھکا کر کہا، سید سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. یہ ہے کربلا کے بچوں کی بلندی نفس. اور دوسری بات یہ، کیا ان بچوں کو اتنا تو پتہ ضرور تھا کہ جب یہی لوگ بھوکے پیاسے آئے تھے تو بابا نے انہیں سیراب کیا تھا؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کبھی کسی بچے کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کے بدلے میں ہمیں پانی پلا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ کریم احسان کر کے جتایا نہیں کرتے. اللہ. بس عزیزان محترم، آج کے مجلس کو ختم کرتے ہوئے ایک واقعہ سنا دوں، زحمت ختم. یہ قافلہ جب کربلا سے کوفے پہنچا ہے تو وہاں ایک شخص جس کا نام مسلم تھا، مسلم جساس کہتے ہیں، جساس کہتے ہیں بلڈنگ بنانے والے کو. اس کے مزدور مکان بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک مزدور نے آ کے مسلم سے کہا کہ مسلم، آج تو کوئی عید بھی نہیں، آج تو کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں، یہ بازار سجائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا تماشا دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بزرگ بھی، بوڑھے بھی، سب آ جائیں؟ آخر کون لوگ ہیں؟ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مسلم کہتا ہے تم کام کرو، میں دیکھ کے آتا ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں یہ کیسا قافلہ ہے. اب جو چلا تو آگے جا کے دیکھتے کیا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں. اور آگے بڑھنے کے بعد میں اب جو دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ایک بلند نیزے کو لیے ہوئے چلا رہا ہے جس کے اوپر ایک سر رکھا ہوا ہے. مسلم نے پوچھا بھائی یہ کس کا سر ہے؟ کہا کسی نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اس کا سر ہے. کہا آخر اس کا نام کیا ہے؟ کہا وہ جو بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا بیڑیاں پہنے آ رہا ہے اس سے پوچھ لے، وہ تجھے سب کچھ بتا دے گا.
یہ سن کے آگے چلا، ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سا جوان ہے، اس کا نیزے پر سر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلا، اب جب آگے بڑھا تو دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ ہے، اس پہ ایک بچے کا سر رکھا ہوا ہے جس کی عمر 5-6 مہینے ہوگی۔ کہہ رہے یہ بچے کا بھی سر۔ اور آگے بڑھا، دیکھتا کیا کہ گھوڑے کی گردن میں ایک سر لٹکا ہوا ہے، کہ یہ کس کا سر ہے؟ یہ تمام سر تو نیزوں کے اوپر ہیں، یہ گھوڑے کی گردن میں سر کیوں ہے؟ کہا یہ سر نیزے پہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے اس کو گھوڑے کی گردن پہ باندھ دیا ہے۔ اور آگے بڑھ کے دیکھتا ہے کہ وہی بیمار و ناتوان زنجیروں میں جکڑا ہوا قریب پہنچا، جا کے سلام کیا، اے مظلوم تم کون ہو؟ یہ سر کس کے ہیں؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بس یہ سننا تھا۔ امام نے دیکھا، بھائی کیا تم مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا کیا تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں کلمہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اسی کے اولاد ہیں۔ کہا لیکن ان کی اولاد تو اہل بیت ہے۔ کیا ہم وہی اہل بیت ہیں؟ کہا لیکن آپ کون ہیں؟ کہا میں نبی کا نواسے حسین کا بیٹا ہوں، علی ابن الحسین۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا دیکھ وہ نیزے پر میرے باپ کا سر ہے، وہ چھوٹا سا سر میرے بھائی علی اصغر کا سر ہے، اور وہ جو خوبصورت سا جوان ہے وہ میرا دوسرا بھائی علی اکبر، اور گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا مظلوم یہ تو بتائیے کہ یہ گھوڑے کی گردن میں سر کیوں بندھا ہے؟ کہا یہ سر اس لیے نہیں رکتا کہ دیکھا نہیں جاتا علی کی بیٹیاں بے برہنہ ہوں، بے مکن و ردا ہوں، یہ سر دیکھنے نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ، اتنا سن کر مسلم رونے لگا، قریب پہنچا، کہا مولا میرے اور تو بس میں کچھ نہیں، مگر اجازت دیجئے تو کچھ آپ کی مدد کر دوں، کچھ کام آ جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار کہتے ہیں مسلم ٹھہر جا، اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، بس یہ سننا تھا۔ تڑپ گیا مسلم، کہا سید سجاد کیا زینب بھی آئی ہیں؟ کہا ہاں مسلم، ارے میری پھوپھی بھی آئی ہے، اور کس شان سے آئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کہہ کے سید سجاد زینب کے پاس پہنچے، جا کر کہا پھوپھی اماں ہمارا بھی ایک خیر خبر لینے والا آیا ہے جو پوچھ رہا ہے، ارے کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ پھوپھی اماں بتائیے کیا کہوں؟ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے رو کر کہا سید سجاد اس سے کہہ دو اگر کچھ مدد ہی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ایک ایک چادر دے دے تاکہ علی کی بیٹی اپنے سروں کو چھپا سکے۔ یہ نامحرموں کا مجمع فاطمہ زہرا کی